جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں شان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے اپنے پروگرام عکس رمضان میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا یوتھ میں، ینگ جنریشن میں، نوجوانوں میں بہت 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 پازیٹیو کردار ہے. یونیورسٹیوں میں جا کے ورکشاپ کروانا، اور خود بھی ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہیں. پورا تعارف تو اپنا خود ہی کروائیں گے. جناب راجہ ضیاء صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راجہ صاحب السلام علیکم. میں تھوڑا سا آپ کا تعارف تو کروا دوں. کچھ عرصے پہلے یہ آئے تھے، ہم سے ملاقات ہوئی تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز سرچ کی. تو معاشرے کو جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے، ہماری ینگ جنریشن کو جس اسٹائل میں تربیت کی ضرورت ہے، جس زبان میں تربیت کی ضرورت ہے، اور جس نالج کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، یہ تینوں چیزیں جناب راجہ ضیاء صاحب میں پائی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو، ان کی محنت کو قبول کرے. السلام علیکم جناب راجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ سے آلدو لائیو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ دوبارہ سے ہمیں ہمارا کراچی آنا ہو اور آپ سے باقاعدہ طور پہ جو ہے ملاقات کی جائے. فرسٹ ٹائم جب آپ نے ملاقات کی تھی، میں بہت زیادہ آپ کو جانتا نہیں تھا. تو اس وقت میں بہت زیادہ جانتا نہیں تھا آپ کو نا، تو اس لیے مجھے آپ کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی. اس کے بعد جب انسان کے کا علم بڑھتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، تو ہم نے ارادہ کیا پھر ہم رمضان میں کچھ خاندانی قسم کے لوگوں کو ارادہ کیا تھا اپنے پروگرام میں بلائیں گے. تو اس میں آپ بھی سر فہرست تھے کہ آپ کو ہم ضرور دعوت دیں گے، تاکہ کچھ ہو سکتا ہے لسنر ایسے ہوں جو ہمیں سنتے ہوں، آپ کو نہ سنتے ہوں، کچھ آپ کو سنتے ہوں گے ہمیں نہیں سنتے، تو تاکہ ہمارے لسنر تک آپ کی بات پہنچے اور آپ کی طرح نوجوانوں کو موٹیویشن ملے کہ کس طرح سے دین کا کام یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے، اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو، میری اپنی نالج میں اضافہ ہو، مجھے بھی تجربہ ہو، اور یہ تجربہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو سب سے پہلے آپ کا جو ادارہ ہے نا یوتھ کلب، اچھا پہلے تو آپ کا شکریہ، بہت پتہ نہیں میں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. آپ کا جو ادارہ ہے یوتھ کلب، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے، اور اپنی ایجوکیشن کے بارے میں، اور آپ کا جو یونیورسٹیوں میں کس طرز پہ آپ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنی ہی زبان سے اس کا تعارف کروا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے دعوت دی اور اپنے پروگرام میں بلایا. ہمارا جو ادارہ ہے یوتھ کلب، یہ تقریباً 2011 میں ہم لوگوں نے بنایا تھا، اور اس کو بنانے کا جو مین مقصد تھا بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کی جائے اسلامی ویلیوز کے مطابق. اور ان کو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر جو ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ طرح طرح کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، چاہے ان کا تعلق شبہات کے ساتھ ہو یا شہوات کے ساتھ ہو. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ان چیلنجز کو، ان ایشوز کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے، اور ان نوجوانوں کو اسی انداز میں، اسی سٹائل میں، جس طرح سے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں مختلف پروفیسر اور ٹیچرز وغیرہ پڑھاتے ہیں، اسی انداز میں، اور ایک اچھے لائٹ انداز میں، وہ انداز جو ان کو ہضم بھی ہو جائے، اور بہت مشکل باتیں اور پیچیدہ باتیں اور ہیوی قسم کی باتیں جو ہیں ان کو ذرا ایک آسان انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اچھے اور بااخلاق اور باکردار لوگ بنیں، تاکہ ہمارے ملک اور قوم اور امت کا جو ہے کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا، اور الحمدللہ اسی مقصد کے تحت ہم لوگوں نے پھر پورے پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بھی اب کام کر رہے ہیں کہ لیکن مینلی پاکستان کے اندر مختلف اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز جہاں جہاں پہ بھی ہمارے جو پڑھے لکھے یوتھ پائے جاتے ہیں، ان کو ہم لوگ دین کے ساتھ دوبارہ سے ان کا تعارف کرایا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دین اسلام جو ہے وہ واقعی میں ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جب دین اسلام آ جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور چونکہ آپ نے اشارہ یہ کیا اس بات کا، تو میری اپنی ایجوکیشن بھی ملک سے باہر رہی ہے. میں انگلینڈ سے میں نے اپنا بیچلرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں، پھر آسٹریلیا سے میں نے ماسٹرز کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں، اور اس کے بعد ایک بالکل وہ بے راروی کی راستے سے چھوڑ کے پھر میں دین کی طرف آیا. جب دین کی طرف آیا تو دین کو باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کیا، مختلف علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھنا شروع کیا. اور الحمدللہ سمجھ میں آیا کہ جیسے کہ ہم جب یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں تو ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں، مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جس طرح یہ جو انفارمیشن مجھے دین میں آنے کے بعد ملی ہے،
یہ تو نالج جو ہے یہ عام ہونی چاہیے یونیورسٹیوں کالجوں میں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اسلامک اسٹڈیز کے وہ جو ایک چھوٹا سا مضمون اور ایک چھوٹا سا کورس ہوتا ہے, ایسا مسکین سا کورس ہے بیچارہ کہ جس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ کو اگلی جماعت میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایک بیسک نالج جو ہے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا ہے, یہ کم از کم اگر ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگ جائے تو انشاءاللہ پھر کچھ اچھی امید کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ تعارف ہے. میں ذرا جو ہمارے سننے والے ان کو بتاتا چلوں, اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. دو چیزیں رسولوں کی بیان کی گئی ہیں. وإلی عاد اخاہم ہودا, ہر پیغمبر اس قوم سے آیا ہے اور پھر انہی کے زبان میں ان پیغمبر کو بھیجا گیا ہے. تو دو چیزیں ہونی چاہیے داعی میں, جو بھی معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہا ہے, نمبر ایک وہ اس قوم کا ہو, اس کے مزاج کو سمجھتا ہو اور زبان اس کی استعمال کرے. تو ہماری یونیورسٹیوں کا طبقہ اور علماء کا طبقہ ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو راجہ ضیاء صاحب کا آپ نے تعارف سن لیا کہ یونیورسٹیوں میں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یورپ کے ماحول میں آپ نے ٹائم گزارا ہے. یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا آدمی اور جو اس ماحول سے پہلے متاثر ہو, وہ جب دین کی طرف آئے گا تو وہ ان کی یعنی نفس پہ ہاتھ رکھنا اور ان کی نفس کو سنبھالنا ایسے شخص کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ اسی ٹرم میں وہی ٹرمز استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ شیطان یونیورسٹیوں میں کہاں سے حملہ کر رہا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی, اسی وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو ہم انٹرویو میں دعوت دیں گے. آپ نے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن تو آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اس ماحول کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس ماحول کے پیچھے آج ہماری ینگ جنریشن بھاگ رہی ہے, پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے. اور انہوں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, من لم یعرف الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام. جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کو پتہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے دونوں ماحول میں ٹائم گزارا ہے. ہم مزید کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیں کہ نوجوان طبقہ تو داڑھی دیکھ کے, ٹوپی دیکھ کے, وہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ سینگ ہوں گے اور یہ مجھے ٹکر مارے گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو اس حلیے میں آپ نوجوان طبقے کو, میں تو شادیوں کی باتیں کر کے کھینچتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے لیے تو بڑا آسان ہے. میں ان کو کتنی سخت دین کی باتیں کروں, لیکن میں جب 2-4 شادیوں کی بات کرتا ہوں تو وہ ہر بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کیسے نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ آج کل تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس پہ ذرا آپ گائیڈ کریں ہمیں تاکہ ہم بھی آپ سے وہ گر سیکھیں. جی مفتی صاحب, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہم لوگ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پورا پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں. یعنی ہم لوگ گیمز بھی کھیلتے ہیں, ہم سپورٹس بھی کھیلتے ہیں, ہمارے یہاں پہ ہائکنگ کے ایونٹس ہوتے ہیں, ہم لوگ مختلف ناشتوں پہ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں. مجھے ہیوی بائک سے بھی بہت شوق ہے, فٹنس کا شوق ہے, ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی مریخ سے اتر کے نہیں آئے, یہ عام لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں, یہ بھی گیمز کھیلتے ہیں. سارے وہ کام کرتے ہیں جو یعنی جس میں شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سارے کام کرتے ہیں. کیونکہ ہماری جو طبقہ ہے جو اسکولوں کالجوں والا, یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ داڑھی ٹوپی دیکھتے ہی ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ کسی اور یعنی سیارے سے اٹھ کے آیا ہوا ہے, یہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو بیریئر ہے نا جس کو ہم نے توڑنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جو دیندار شخص ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے, بلکہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے, اور وہ اپنی زندگی کو, جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک ہولسٹک انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے, وہ اپنے فیملی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے, وہ دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھتا ہے, باقی سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی فرما بردار ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو دکھانا, ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ واقعی میں ایسا ہی ہے. اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں, جو ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں, وہ وہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسٹیوں میں عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت بھاری بھرکم زبان اور بہت ثقیل قسم کی اردو یا کوئی بھی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے جس سے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈسکنیکٹ فیل کریں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہم مثالیں بھی جان بوجھ کے ایسی دیتے ہیں جو کہ اگلوں کو سمجھ میں آ جائیں, بات بھی ایسی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ملا کے آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو دعوتی پیکج ہے وہ کچھ اس کے اوپر مبنی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, آپ کی دعوت کے پیکج سے کوئی منسلک ہونا چاہے, آپ کے دعوت کے اس نیٹ ورک سے کوئی منسلک ہونا چاہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ یہ سوال اکثر آتا بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں بڑی کمی کوتاہی کے شکار ہیں, کیونکہ لوگ آنا بہت چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مین پاور عام طور پہ نہیں ہوتا کہ سب کو ہم کیٹر کریں. لیکن
ہمارے سوشل میڈیا پہ ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا انسٹاگرام پہ ہو. ہمارے مختلف چینلز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ جا سکتے ہیں, ہمارا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے اسکول کالج یونیورسٹیز میں اسپیشلی 3 جو بڑے شہر ہیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی, اس میں ہمارے دفاتر بھی موجود ہیں, وہاں پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اپنے ارد گرد جو ہماری کچھ کلاسز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں جو کہ مستقل سارا سال چلتی رہتی ہیں, ان کا حصہ بن سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے آپ اپنے یونیورسٹی میں, اسکول کالج میں کچھ خود سے کچھ انیشیٹو لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں, ہمیں آپ وہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بالکل کچھ چارج نہیں کرتے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ روپیہ چارج کرتے ہیں پر لیکچر کے حساب سے. تو الحمدللہ جب سے ہم نے کام شروع کیا اور آج تک ہم 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے الحمدللہ کسی بھی ٹاک لیکچر کا. ہم چاہتے ہیں کہ جو دعوت دین ہے یہ سب کا حق ہے اور ہمیں ہر انسان تک جو ہے یہ دعوت پہنچانی چاہیے. آپ اگر سننے والے بن سکتے ہیں تو ہم لوگ پھر سنانے والے بھی بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھ کے اپنے خود ایکٹیویٹ ہوں, خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آئیں, تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. تو آپ کے کوئی بھی اسسٹنٹ یا خود آپ کا نمبر ہم اپنے اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, تاکہ لوگ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ جی کریں. بالکل ہم انشاءاللہ ان کا نمبر شیئر کر دیں گے اپنے پروگرام میں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ لبرلزم اس وقت جو ہے نا اسلام کا سب سے بڑا, دیکھیں دنیا میں میری جہاں تک رائے ہے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. ان کو کوئی بھی نہیں, پڑھا لکھا طبقہ ان کو لفٹ نہیں کرائے گا. وہ دور گیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے, تو اب لوگ نہیں باپ دادا کو فالو کر رہے. تو میری جہاں تک ایک رائے ہے کہ اس وقت دنیا میں 2 ہی نظام ہیں. ایک نام نہاد لبرل, ایک تو لبرلزم جو حقیقت میں تو لبرل اسلام لبرلزم ہے جو بار بار آپ کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن لبرل لفظ ایک علامت بن چکا ہے ان لوگوں کی جو مذہب کو نہیں مانتے. تو اس معنی میں میری مراد جو لبرل لوگوں سے میری مراد یہ والے لبرل جو جن کو ہم نام نہاد لبرل کہہ سکتے ہیں. تو لبرلزم اور اسلام یہ 2 انتہائیں ہیں اور ان دونوں کا پھڈا چل رہا ہے. تو لبرلزم کی بیسک دعوت ہے کیا, وہ کیوں لوگوں کو مذہب کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہے, اس کے بنیادی نعرے کیا ہیں اور اس کی اسلام پہ یلغار ہے کیا؟ جی مفتی صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے اس وقت چھیڑ دیا ہے وہ یہی لبرلزم کا ہی ہے. اور اس کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا, اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. آپ دیکھیں کہ تقریباً جو مڈل ایجز جن کو کہا جاتا ہے یورپ کے اندر, یا جن کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں, یہ ایک ایسا دور تھا, یعنی 1500 کی جو صدی بنتی ہے 1400-1500 میں, اس ٹائم پہ یورپ کے حالات بڑے خراب تھے. خراب اس طرح سے تھے کہ وہاں پہ جو ان کا جو دیندار طبقہ تھا, جو کرسچن چرچ تھا, وہ اور جو بادشاہ تھے, یہ آپس میں رل گئے, یہ آپس میں مل گئے. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے, یعنی چرچ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے اوپر جو بادشاہ آئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں, تو بس ان کو برداشت کرو اور ان کو ٹیکسز دو اور ان کی خدمتوں میں لگ جاؤ. اور جو بادشاہ تھے وہ بیسکلی لوگوں کا پیسہ لوٹتے تھے, ان کے اوپر ہیوی ٹیکس لگاتے تھے. تو بادشاہ اور چرچ, یعنی ان کو میں اس وقت جو ہے نا چرچ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دینی طبقہ تھا اس زمانے کا, یا اس زمانے کے مولوی تھے آپ سمجھ لیں. تو یہ اور جو بادشاہ ہیں یہ آپس میں مل گئے, اور نیچے جو عوام ہے وہ بیچاری پستی چلی گئی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو ایک آتش فشاں کی طرح یہ دھماکہ ہوا اور ایک ریولوشن ہو گیا. ریولوشن یہ ہوا کہ چرچ کے بھی خلاف بغاوت ہو گئی اور جو بادشاہ تھے ان کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی. چرچ کے خلاف بغاوت یہ ہوئی کہ بھئی یہ چرچ والے جو تھے یہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی خدا کو مانو اور آخرت کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جی روح کوئی چیز ہوتی ہے. حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مٹیریل نہیں ہیں, یہ چیزیں نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں, کسی مشاہدے میں نہیں آتی ہیں. تو یہ انہوں نے ہمیں بالکل غلط ٹریک پہ لگایا ہوا تھا, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا کہ جی یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور یہ ہماری کھالیں اتار رہے تھے, ہمارا خون چوس رہے تھے. تو وہ ایک فرینچ ریولوشن بھی ہوئی, اور پورے یورپ کے اندر جو ہے نا ایک سب سے زیادہ جو خون ریز دور گزرا ہے وہ یہ دور تھا جس کو پھر بعد میں انلائٹنمنٹ ایرا کہتے ہیں, یا روشن خیالی کا دور کہتے ہیں, یا اس کو رینیساں پیریڈ کہتے ہیں. تو اس دوران لوگوں نے جو یورپ کے اندر ایک کلیکٹیو جو ایک سوچ بنی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بادشاہوں سے جان چھڑانی ہے, جو کہ انہوں نے جان چھڑوا لی, اور مذہب سے بھی جان چھڑانی ہے. کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مذہبی لوگ جو ہیں اگر ان کے, کیونکہ چرچ کی غلطی یہ تھی, چرچ کہتا تھا کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ بائبل میں نہیں ہے, پوپ فیصلہ کرے گا. یعنی وہ لوگوں کو بائبل پڑھنے سے روکتے بھی تھے کہ جو پوپ جو ہے نا فیصلہ کرے گا, جو ان کا سب سے بڑا پریسٹ ہوتا ہے, وہ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا, اور چاہے وہ جو مرضی کہہ دے آپ سے, آپ کو وہ بات ماننی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی سائنٹیفک بات لے کے آتا تو چرچ اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے کہ بھئی تم نے ہماری کتاب کے ساتھ کوئی بات ایسی کی ہے جو اس کے خلاف ٹکرا رہی ہے. تو لوگوں پہ ظلم بھی ہوا, بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. تو لوگوں نے پھر نا ریٹیلیشن میں آ کے یا رد عمل میں جو ہے وہ چرچ کا اور بادشاہوں کا انکار کر دیا.
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ ایک مٹیریلزم کے دور میں آ گئے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو چیز بھی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے, ہاتھ سے چھوئی جا سکتی ہے, کان سے سنی جا سکتی ہے, وہ حقیقت ہے, اس کے علاوہ سب جو ہے یہ مطلب ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں. اور یورپ جو ہے وہ اس یعنی مذہب سے دور ہو گیا کیونکہ مذہب کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا. اچھا, اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو مسلم دور کے اندر جو اسلامک گولڈن ایج جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سائنس کے ساتھ. ہم تو سائنٹیفک طور پہ ترقی بھی کر رہے ہیں, ابن سینا جیسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو میڈیسن کے اندر بہت پروگریس کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں, اور تو یہ ہمارا تو مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا دین کے ساتھ, اس نے کہا کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے پوری دنیا کا. اور پھر یورپ سے 6 قومیں نکلی ہیں, اس میں برٹش بھی ہیں, ڈچ ہیں, جرمن جو آپ کے اٹالینز ہیں, پورچوگیز, اسپینش ہیں, یہ سارے جب پھیلنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ دنیا میں کالونائزیشن کا دور ہوا. اب تلوار بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی اور قلم اور فکر اور سوچ بھی انہی کی تھی. تو اب یہ اتفاقاً کہہ لیں یا جو بھی اس کا پیچھے معاملہ تھا, یہ اب پھیل بھی گئے اور پوری دنیا میں اپنی سوچ لے کر یعنی غلبہ پانے کی کوشش کی ان لوگوں نے. اور پھر ہوا یہ کہ یہ پھر انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی آ گئے, اور جب یہاں پہ آئے تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے علماء کو انہوں نے جاہل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ علماء تمہارے سارے جو ہیں کیونکہ یہ سائنس سے دور ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ کچھ نہیں جانتے, یہ پتہ نہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور یہ قیامت کی باتیں کرتے ہیں, نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا. تو بھائی یورپ تو اس سے آگے نکل گیا, آگے کی بات کرو, یہ مٹیریلزم کا دور آ گیا. اور پھر اسی مٹیریلزم کے دور کے اندر اب ظاہری بات ہے آپ نے حکومت چلانی ہے تو کیسے چلائیں, کیسے فیصلہ کریں. پہلے تو بادشاہ تھے, اب تو بادشاہ نہیں ہے, تو اب جو ہے نا ہم خود فیصلہ کریں گے, ہم لبرل ہو جائیں گے. لبرل کا مطلب ہے لبرٹی ہونا یا فریڈم ہونا, کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ ہمیں نہیں بتائے گا, نعوذ باللہ سبحانہ, اللہ نہیں بتائے گا, ہمیں کوئی مذہبی کتاب نہیں بتائے گی, ہمیں کوئی فلاں مولوی نہ بتائے کہ بھئی صحیح اور غلط کیا ہے, حلال اور حرام کیا ہے. ہم خود فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے, اپنی عقل اور سمجھ استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو یہ ہے لبرل فلسفی اور تھاٹ, اور یہ پھر ہمارے اوپر بھی انہوں نے مسلط کی. اور ہمارے لیے دین جو ہے وہ ایک بڑا چھوٹا سا گوشہ رہ گیا ہماری زندگیوں کا. یعنی دین ہمارا کل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو ہمارے لیے اب دین کل نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے نا یہ میری لائف ہے, یہ میری جاب ہے, یہ میرا فیملی ہے, یہ چھوٹا سا ایک خانہ ہے دین کا. تو لبرلزم بالکل یہی ہے. لبرلزم یعنی آخر میں صرف ایک ڈیفینیشن بتا دوں. لبرلزم یا سیکولرزم کی تعریف یہ ہے ڈکشنری کی, یہ جو مریم ویبسٹر ڈکشنری ہے اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں, اس کا آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, آپ نے بھگوان کی عبادت کرنی ہے, آپ نے ہنومان کی کرنی ہے, آپ نے بدھا کو کچھ سمجھ رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہو جو مرضی کرو. ہم سیکولر ہیں, ہم لبرل ہیں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. لیکن قانون بنانے میں, زندگی کا طرز جو ہے نا وہ اس کا تعین کرنے میں ہم برائے مہربانی کسی مذہب سے یا کسی ریلیجس ٹیکسٹ سے مدد اور رہنمائی بالکل نہیں لیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سمری ڈیفینیشن ہے سیکولرزم یا لبرلزم کی, جس کو آج ہم فیس کر رہے ہیں. یعنی خلاصہ آپ کی بات کا یہ نکلا کہ چونکہ باطل مذہب تھا, عیسائی یہودی منسوخ مذاہب تھے, تحریف شدہ تھے, جیسے کہ قرآن نے جگہ جگہ دعویٰ کیا ہے, تو مذہب دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا, غلط چیز چل نہیں سکتی. تو یہ یورپ کا, مغرب کا ذاتی مسئلہ تھا, جو اس کے گھر کا مسئلہ تھا, جو اس نے پوری دنیا کا مسئلہ سمجھ لیا, اور اسلام کو بھی انہوں نے اسی پر قیاس کر لیا. تو آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلا. تو اس سے ہماری بھی ینگ جنریشن متاثر ہوئی, کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی تعلیم کے ذرائع ہیں, جدید تعلیم, وہ تو باہر سے ہی آ رہے ہیں سارے ذرائع, تو وہ بھی اسی سے متاثر. انہوں نے سمجھا کہ ان کے مذہب اور سائنس ساتھ نہیں چل سکی, تو ہماری بھی ایجوکیشن اور مذہب دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو یعنی آپ کے ذریعے نوجوانوں کو جو میسج گیا ہے نا, اس میں اہم میسج وہ یہ گیا ہے کہ بھائی یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا, وہ غلط مذہب کو فالو کر رہے تھے. وہاں پادریوں کی حکومت تھی, جیسے قرآن میں آتا ہے نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. پادری کو یہ رائٹ تھا کہ حرام کو حلال کر دے, حلال کو حرام کر دے, انہوں نے دیا ہوا تھا یہ رائٹ. تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم ایک برحق مذہب کے ماننے والے ہیں. تو عیسائیت پر آپ اسلام کو قیاس نہیں کر سکتے. تو یورپ کا ذاتی مسئلہ تھا جو انہوں نے اٹھا کے پوری دنیا پہ تھوپ. مفتی صاحب اس میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ کہ نہ صرف عیسائیت کا مسئلہ اس حد تک تھا, بلکہ یہ ہو چکا تھا کہ عیسائیت جو تھی نا, وہ بھی اس زمانے کی جو عیسائیت تھی وہ گریک میتھولوجی سے بہت زیادہ انسپائر ہو چکی تھی, اور گریک فلسفی سے, یعنی جو یونانی فلسفہ ہے
وہ عیسائیت کے اندر گڈمٹ ہو چکا تھا، اور وہ جو دین اللہ نے نازل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ اپنی اصل حالت سے بالکل مختلف ہو چکا تھا. تو جس چیز کا یورپ نے انکار کیا تھا وہ اس گھٹمٹ قسم کے دین کا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب ایسی چیز سے دیکھتا ہے تو اس کو وہ کرتا ہے. اور میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوتا ہوں کہ یعنی ایک عورت ہو نا جس کو اپنے شوہر سے مسئلہ ہو اور یقیناً اس کا شوہر خراب ہو، تو وہ ساری عورتوں کو جا کے کہنا شروع کرتے کہ تم ساروں کے شوہر خراب ہیں اور پاگل اور دیوانے ہیں، تو سب اپنے جو نا شوہروں کو چھوڑ. یہ وہ معاملہ ہوا ہے کہ یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا اس نے اس کو اجتماعی بنا کے ساری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. جی جی. اچھا، ہیومن رائٹس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے لبرل لوگوں کے ہاں. ہیومن رائٹس یعنی سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور مذہب کا رشتہ اس کے بعد میں ہے. تو اور اسلام پر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، حالانکہ اسلام تو میرا آپ تو یقیناً آپ کا بہت اچھا مطالعہ ہے، آپ بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو ہیومن رائٹس سکھائے ہیں. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام پہ عام طور پر، اور آپ ان کا دفاع کیسے کرتے ہیں، اور اس میں کیا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے؟ زیادہ تر سوالات کس طرح کے سوالات سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے؟ مفتی صاحب، یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کا جو لفظ ہے نا، یہ آپ دیکھیں یہ 1930 سے پہلے اس کا وجود نہیں ملے گا آپ کو کتابوں کے اندر. یہ 1930 کے بعد یہ لفظ آئے ہیومن رائٹس. اس سے پہلے کیا ہیومن رائٹس نہیں تھیں؟ بالکل تھیں، لیکن لوگ جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس سے زیادہ وہ ایسی بات کرتے تھے کہ جو معاشرے کے افراد ہیں جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے کچھ رائٹس ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج ہیومن رائٹس کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنس پرستوں کو بھی رائٹ دو، چونکہ وہ انسان ہیں ان کو رائٹ ہونا چاہیے. تو کل کو وہ جو پیڈوفیلیا ہے، جو اللہ معاف کرے جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی وہ رائٹس دے سکتے ہیں کہ جی وہ کیا انسان نہیں ہے، ان کے رائٹس نہیں ہیں. تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یعنی ہمیں انڈیویجولس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ماں کا حق ہے. اب یہ لوگ ماں کے حقوق کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ اصل میں ایک سوال ہے پوچھنے والا. آپ مدرس رائٹس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ فادرز رائٹس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وائف کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ جو بھی معاشرے کا انسان ہے، چاہے وہ اچھا ہے، برا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، اس کو بس کچھ نہ کہا کرے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں اسلام میں کہ جی اسلام ایک بہت جامع اور مکمل دین ہے، تو جب اسلام یہ کہتا ہے کہ جی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یا اگر ایک بندے نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، تو پھر یہ ہیومن رائٹس کا جھنڈا لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں اس کو کرنا غلط ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے وہ بھی ہے، اس کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کیا جائے اور اس کے اوپر کچھ چیزیں ہم لوگ اس کے اوپر نافذ کریں اور اس کے رائٹس ہم لوگ دیں. تو اس میں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں دیکھتے کہ جب ہمارا دین اور ہماری شریعت جو ہے وہ پورے معاشرے کی بہتری کی بات کرتی ہے. ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو دین ہے، ان کا جو لبرل تھاٹ ہے، یہ بیسڈ ہے انڈیویجولزم کے اوپر. انڈیویجولزم کہتے ہیں کہ جہاں پہ فرد کو آزادی حاصل ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں انسان ہوں، میرا ہیومن رائٹ ہے کہ میں جو چاہے کرنا چاہوں میں کروں. تو ان کے ہاں جو ایتھکس ہے یا جو ان کا اخلاقیات کا تقاضا ہے، اس کو وہ بیس کرتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں ہارم پرنسپل. ہارم پرنسپل یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، بس شرط یہ کہ وہ کسی سے اس کو نقصان نہ ہو. تو اب مثال کے طور پہ اگر ایک مرد اور عورت راضی ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں بغیر نکاح کے، تو کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ تو ان کا ہیومن رائٹ ہے کہ وہ آپس میں جو مرضی کریں، کیونکہ دونوں کا آپس میں کنسنٹ ہے، دونوں کا آپس میں اگریمنٹ ہو گیا ہے، دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا. تو معاہدہ ہو گیا تو کچھ بھی چلے گا. یعنی میں کسی کے ایک بندہ سود دے رہا ہے، ایک سود لے رہا ہے، بھائی ہیومن رائٹ ہے، وہ سود دے رہا ہے، آپ لے رہے ہو، آپ نے آپس میں کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا. آپ اللہ معاف کرے ہم جنس پرستی ہے، دو مرد آپس میں راضی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں راضی ہیں، کنسنٹ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اچھا ایک انسان جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو کھائے، ہیومن رائٹ ہے. آپ شراب پینا چاہتے ہیں، بھائی ہیومن رائٹ ہے، میں ایک شراب پی رہا ہے ایک پلا رہا ہے. تو یہ جو ڈبہ انہوں نے کھول دیا نا، یہ ان کو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس نظر نہیں آ رہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عارضی طور پہ تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہر مسئلے کو اس کی جڑ سے ختم کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے قریب بھی نہیں جانا. اب ان کے اپنے معاشرے کے اندر اب آپ دیکھیں لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہیں. وہاں پہ یعنی ہماری شریعت جو ہے وہ نسب کی بات کرتی ہے، نسب نام کی چیز وہاں نہیں رہ گئی. آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کے اندر 50% سے زیادہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ شادی اور نکاح کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ایک زمانے میں یہ گالی ہوتی تھی، لیکن آج یہ گالی نہیں ہے. آج جو یعنی باقاعدہ طور پر نکاح کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ شاید عجیب چیز ہو گیا.
تو ویسٹرن ورلڈ میں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ بھی مجھ سے بڑی بات ہے کہ یعنی ورنہ تو وہ نسل ہی ختم ہو جاتی. تو ایک تو انہوں نے یہ چیز, پھر جب یہ جہاں پہ بات کرتے ہیں ہمارا دین ہماری عقل کی حفاظت کرتا ہے, یعنی ہیومن رائٹ ہے کہ انسان کا نسب ہونا چاہیے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ ایک بچے کا ہیومن رائٹ نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو میرا باپ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے لیے کتنا یہ ٹرامیٹائزنگ ہوتا ہے, کتنا ان کے اوپر یہ یعنی مصیبت کی بات ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اس کو یہی نہیں معلوم میرا باپ کون تھا. تو اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کے نسب کی حفاظت کرتی ہے, اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کی عقل کی حفاظت کرتی ہے. وہاں پہ یہ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں, ہر قسم کے نشے میں کہتے ہیں فریڈم ہے جی, ہمارے پاس ہیومن رائٹ ہے. تو انہی کے ہاں سب سے زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیس ہوتے ہیں, یعنی گھروں کے اندر شوہروں کا بیویوں کے اوپر تشدد کرنا, وہ زیادہ تر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. وہاں پہ ٹریفک کے حادثات جو ہیں, تو جس طرح وہاں پہ ڈرنک ڈرائیونگ کے واقعات ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے یعنی کہ ایسے جو کہ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح وہاں سے مال کی حفاظت نہیں ہے. جب وہ چور کو سزا نہیں دیتے, چور کو آپ نے پکڑ کے جیل میں بھیج دیا, جیل جو ہے, باہر کا جیل جو ہے وہ ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہے. ایک بندہ جس نے چوری کے یعنی گناہ میں گیا تھا, وہ اندر جا کے باقی چوروں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے نا, تو وہ پھر اس کی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اب وہ وہاں سے 7 سال نکال کے آ رہا ہے, تو وہ تو سمجھیں کہ ایک پورا ایک درس و تدریس کا معاملہ لے کے آ رہا ہے. اب جس لیول کا وہ چور بنے گا وہ آپ کی سوچ ہے. تو اسلام, اور پھر دیکھیں جو پنشمنٹ مل رہی ہے, وہ بندہ جس نے چوری کی تھی اپنے گھر والوں کے لیے کی ہوگی, ظاہری بات ہے, وہ کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی مال لانا چاہتا ہے, تو اب آپ نے اس کو تو پکڑ کے بند کر دیا جیل میں, باقی جو گھر والے ہیں اب وہ کہاں سے کھائیں اور کمائیں. تو آپ نے اصل میں پنشمنٹ اس بندے کو نہیں, اس کی فیملی کو پنشمنٹ دیا آپ نے. تو یہ ان کا سسٹم جو ہے یہ اصل میں مال کی حفاظت بھی نہیں کرتا, کیونکہ چور جب باہر نکلتا ہے وہ دوبارہ چوری کرتا ہے. یہ اس کے بارے میں بھی اعداد و شمار موجود ہیں. پھر جو زانی ہے یا جو ریپسٹ ہے, اس کی سزا آپ نے وہاں پہ کیا رکھی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں 65% جو لوگ ریپ کے کرمنلز ہوتے ہیں وہ باہر آ کے دوبارہ ریپیٹ افینڈرز بنتے ہیں, دوبارہ سے یہ کام کرتے ہیں. تو ان کے ہاں جو ان کی سوسائٹی ہے, اب لبرل فلسفی اور یہ جو ان کو ہیومن رائٹس کا انہوں نے ایک فیک ایک ببل کریٹ کیا ہوا تھا, وہ سامنے نمایاں ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے غلط چیز پہ فوکس کیا ہے. جس طرح ہمارا دین جو ہے وہ ہر فرد کے مختلف حقوق بیان کرتا ہے, اور رائٹ سے زیادہ رسپانسبلٹیز کی بات کرتا ہے کہ آپ نے, اگر آپ ایک مرد ہو, اور رجال قوامون, یہ لفظ بڑا خاندانی استعمال کیا کہ رائٹ سے زیادہ رسپانسبلٹیز کی بات کرتا ہے. یہ بہت خاندانی لفظ استعمال کیا, یہ سیکھنے کا ہے. حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں. بے شک کہ دیکھیں ہمیں یہ بات, ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کو رائٹس ملنے چاہیے, یقیناً ملنے چاہیے, لیکن زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو آپ کے رائٹس نہیں ملیں گے, آپ کو آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, آپ کو آزمایا جائے گا. تو یہ نہیں کہ انسان کہے کہ جی مجھے دنیا میرے لیے جنت الفردوس ہے, ہر قسم کے حقوق مجھے مل رہے ہیں, میری بیوی بھی مجھ سے بہت اچھی ہے, میرے بچے بھی بالکل ادب اور احترام سے, میرا باس بھی جو ہے وہ جی جی کر کے بات کرتا ہے, اور سوسائٹی میں بھی مجھے سارے حقوق. ایسا نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کیا رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ آپ سے تو آپ ہی کا سوال ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے, مطلب مجھ سے میرا ہی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے وہ کیا یا نہیں کیا. تو ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ شوہر کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں, بیوی کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں, ماں کا کام یہ ہے, بچوں کا کام یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا. ورنہ تو آپ اگر یہ ہیومن رائٹس کا یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا ان لوگوں نے, اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو اس میں تو کل کو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ماں باپ بچوں پہ اونچی آواز میں بات کر لیں تو جی بچے کی ہیومن رائٹس مجروح ہو گئی, ماں باپ کو اٹھا کے جیل میں بند کر لو. جس طرح آج آپ دیکھیں سویڈن میں ہو رہا ہے کہ ماں یعنی بچوں کو ماں باپ سے چھینا جا رہا ہے, کیونکہ باپ نے جو ہے وہ کچھ کہہ دیا کہ بیٹا تمیز سے بیٹھو, یا ماں نے کچھ کہہ دیا, انہوں نے چائلڈ سروسز کو فون کیا اور وہ آ کے یا تو بچہ اٹھا کے لے گئے یا ماں باپ کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ تو ان کی سوسائٹی کا عالم ہے, اور یہ اپنی موت خود ہی جو ہے وہ مرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئے دن ایسی کالز آتی رہتی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا, کہ ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میری بچی کو مجھ سے چھینا گیا اور 1 ہفتہ میرے خلاف اس بچی کی ذہن سازی کی گئی ہے. تو اس ماں کے دل پہ آرے چل رہے تھے, چھورے چل رہے تھے کہ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پالا اور آج اسی کو میرے خلاف باغی بنایا جا رہا ہے. اچھا, ہمارے ہاں جب جو لوگ بھی جاتے ہیں باہر دنیا میں تو پہلا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے, صفائی ستھرائی, صحت. وہ کہتے ہیں نا, وظیفے بتاتے ہیں نا آج کل عامل لوگ کہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو گورے بات کرنے سے پہلے بھی 3 دفعہ تھینک یو, بات کرنے کے بعد بھی 3 دفعہ تھینک یو. ہمارے ہاں آپ ایئرپورٹ پہ اتریں تو گالیوں کا اور جو ہے نا وہ سیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی الو کے پٹھے, تمیز نہیں ہے کہ کیسے چل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں. وہاں جائیں تو آپ کو ایک بڑا ایک اچھا خوبصورت ماحول نظر آتا ہے. اس سے ہماری ینگ جنریشن بہت متاثر ہوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک آپ کو چٹکلا اپنے ایک جو ہمارے دوست کے ساتھ بھگتا ہوا, انہوں نے مجھے بڑی تعریفیں کر رہے تھے.
کہ میں جو کیمرہ مین ہے نا میرے، ان کی بات کر رہا ہوں، جو ریکارڈنگ اکثر میرے پروگرام کرتے ہیں، مجھے کہنے لگے استاد جی مفتی صاحب یورپ جائیں گے یار، بہت ہیومن رائٹس. تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، فہد نام ہے ان کا میرے کیمرہ مین کے نا، میں نے کہا دیکھو بھائی فہد بھائی، جب آپ بڑے ہو گے نا، جب آپ کے بچے ہوں گے، تو آپ کا بیٹا جب شادی کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ وسیم سے کر لے شادی وہ ٹھیک ہے نا، آپ کی بہو جو ہے ستار بھائی یا وسیم بھائی بن جائیں یا سبکتگین صاحب بن جائیں، تو اس وقت آپ خون کے آنسو رو گے، اور یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا بیٹا آپ کے اپنے سسر کی بہو ہے یا اس کا جو فرینڈ ہے آپ کی بہو ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے. اچھا میں نے تو مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کا بیٹا جب ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائے گا اور گھر میں بہو کے بجائے کو بندہ اٹھا کے لے آئے تو کیا دل پہ آرے چلیں گے. اچھا میں نے تو ایک مزاح سے بات کی تھی. کمال کی بات ہے، اس اگلے دن پاکستان میں یہاں کسی کا فون آیا اور ان صاحب نے مجھے کہا کہ میں اس قدر ٹینشن میں ہوں، میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے میل سے شادی کرنی ہے، اور پراپر میرج کا لفظ استعمال کیا، میں پراپر شادی کروں گا. یعنی یورپ کے وہ اثرات ہمارے کنٹری میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو کل بیان میں مذاق سے ایک بات کہہ دی تھی اور یورپین معاشرے کے لیے کہی تھی، اور وہ صاحب اتنے پریشان تھے، اتنے ڈپریشن میں تھے کہ، اور اس نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا یورپ میں اس کے انگریزوں سے دوستی ہیں، فیس بک پہ لگا رہتا ہے، چیٹنگ کرتا رہتا ہے. اس سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ اب اس نے مجھے بندے کا نام بتایا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو یعنی یہ وہاں سے یہ چیز امپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہے. تو ہومو سیکچولیٹی کے حوالے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنی جو کام جانور نہیں کرتے، تو گورے اتنے عقل مند ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، کیسے انہوں نے ایک بے حیائی کو اپنے معاشرے میں پروموٹ کر دیا. دیکھیں ٹھیک ہے مذہب سے دشمنی الگ چیز ہے، لیکن نیچر کو تو سب مانتے ہیں نا کہ نیچرل تو نیچرل ہے. تو سیکس کا جو بڑا ایک مقصد تھا وہ ہے گروتھ، یعنی نسل کو بڑھانا. ہر جاندار میں اللہ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے، نسل کو بڑھانے کے لیے رکھا ہے. جانوروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو فیمیل سے میٹنگ کر رہے ہیں، میل فیمیل، اس میٹنگ کا رزلٹ کیا نکلے گا، ان کے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہوتی، وہ تو جانور ہیں. لیکن قدرت ان سے یہ کام لے رہی ہے کہ ان کے میں ایک جذبہ رکھا قدرت نے، اور ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی نسل بڑھتی ہے. تو انسان کا بھی جو ایک ریلیشن ہے فیمیل سے، اس کا ایک بیسک مقصد ظاہر ہے نسل کو بڑھانا ہے. تو کیا گوروں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ میل اور میل کا جو ریلیشن ہے وہ نیچر کے خلاف ہے؟ تو اس کو کیسے آپ اس معاشرے میں چلے پھرے ہیں، آپ نے وہاں یہ سوالات کیے ہوں گے ان لوگوں سے، وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مفتی صاحب اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو اس وقت ہمارا یہ جو لبرلزم کی ہم نے بات کی ہے، اس میں ایک چیز جو اس کے بنیادی طور پہ لبرلزم کے بالکل خلاف ہے، اور جو ہمارا اس وقت اسٹیٹ سینٹرک سسٹم چل رہا ہے، جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی کارپوریشنز اور اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹرول لے لے. پاور کی بات ہے، ساری پاور کی بات ہے کہ آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے ساروں کے اوپر. تو اس پاور کے خلاف جو فیملی سسٹم ہے نا، وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ جب فیملیاں اور خاندان بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارا اسلامی سسٹم ہے، ہمیں ارحام کے رشتے جو ہیں ان کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے. تو خاندان کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے، بزنس بھی پوری فیملی کا بزنس ہے، سارے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، پھپھو خالہ ماموں چاچا سارے آپس میں ساتھ مل جل کے رہتے ہیں. بزنس بھی فیملی کا ہے، اس میں ماں کا رول بہت بڑا ہے. یعنی ماں کو تین گنا زیادہ جو ہے وہ ہماری عزت اور احترام اور پیار اور محبت کی جو ہے حقدار ہے. تو ماں جو ہے وہ گھر کے اندر ایک پوری ٹون سیٹ کرتی ہے کہ جی گھر کا ماحول کیسا ہوگا، گھر کی تربیت کیسی ہوگی، اور جو خاندان ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو خاندان ہے یہ اسٹیٹ کے نا لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ پورا کنٹرول آ جائے. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اب انہوں نے یہ ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ اگر بچہ اسٹیٹ اٹھا کے لے جائے تو اسٹیٹ شاید زیادہ خیر خواہ ہے آپ کے بچے کی. اگر ہمارے ماں باپ ہم اپنی اسٹیٹ کے حوالے کر دیں تو اسٹیٹ شاید زیادہ خیر خواہ ہے آپ کے والدین کی، تاکہ آپ ان کو اولڈ ہوم میں جا کے پھینکائیں اور وہ اسی طرح بیچارے اکیلے ہی دنیا سے چل بسیں. تو میں نے تو ان کے ساتھ وہاں پہ کام کر کے دیکھا. تو یہ جو فیملی سسٹم ہے نا، یہ بنیادی طور پہ یہ لبرلزم اور جو اسٹیٹ سینٹرک سسٹم ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان کا کام ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی فحاشی اور بدکاری، اور جس کو ہم سیکشول ڈیویشن کہتے ہیں، یعنی جو نارمل ایک سیکشول پریکٹس ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہو تو وہ یہ اس کو انکریج کرتے ہیں. اور یہ 1960s میں یعنی 1960 کی دہائی میں امریکہ کے اندر اور ایون یورپ میں بھی سیکشول ریولوشن آیا، جہاں پہ انہوں نے عورتوں کو بھی باہر نکالا، مردوں کو بھی کہا کہ سارے باہر نکلو اور اپنے یعنی یہ بات کرو کہ جو آپ نعرہ سنتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی.
کہ بھی میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, میں جو مرضی کروں, بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یعنی آپ مجھے مطلب مولوی صاحب بتائیں گے کہ میں نے کس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری کے جال میں ڈال دیتا ہے تو انسان کا جو ذہن ہے نا, اس کی کرپشن کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان اگر اچھا ہونا چاہے تو مسجود الملائکہ ہو سکتا ہے, ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے, لیکن اگر انسان بدتر ہونا چاہے تو گٹر کا چوہا اتنا غلیظ اور گندا نہیں ہوگا جتنا انسان ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو گٹر میں جو کاکروچ اور کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں, یہ بھی میس ریپ نہیں کرتے, یہ بھی قوموں کے اوپر ایٹم بم نہیں مار دیتے, یہ بھی اجتماعی زیادتیوں کا نشانہ نہیں لوگوں کو بناتے, لیکن انسان کر سکتا ہے. تو انسان جب سیکشولی ڈیویٹ ہوتا ہے نا, تو وہ پھر وہ کام کر سکتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا, معاشرے کے اندر فحاشی پھیلائی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے بات سناتا ہوں. میں اکثر ایسے نوجوانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں جو کہ, اور میرا اس کے اوپر کافی مواد بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, جو کہ پورنوگرافی کے یا پورن کے ایڈکٹس ہیں, اس کے عادی بن چکے ہیں. جتنوں سے میں نے بات کی ہے وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ شروع ہم نے کیا تھا بہت ہلکے قسم کے پورن کے ساتھ, جہاں پہ صرف یعنی آپ سمجھ لیں کہ یعنی مختصر لباس میں خواتین کو دیکھنا. کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا, سوچ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ کرتے کرتے اتنا آگے چلا گیا کہ ہمیں پھر یعنی دوسرے جینڈر کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا خیال پیدا ہوا. اور اس سے بھی آگے بھی, تو یہاں میں بریک لگا رہا ہوں کیونکہ یہ شو جو ہے بڑا مہذب شو ہے, ورنہ اس سے آگے بہت انتہائیں ہیں جہاں پہ ویسٹ آلریڈی پہنچ چکا ہے. اور ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں وہ اب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو لابی کر کے اس کو پارلیمنٹ میں نافذ کر دینا چاہیے. یعنی 1980 تک کی بات اگر آپ کریں تو ہم جنس پرستی جو ہے پورے امریکہ کے اندر ایک گناہ سمجھا جاتا تھا اور ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا, کہ یہ ایک بندے کا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اگر وہ یہاں جا رہا ہے اس کو ٹریٹمنٹ دو, اس کی تھیراپی کرو, اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرو, اس کو نصیحت کرو کہ وہ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے. لیکن ابھی آپ یہ بات نہیں کر سکتے. ابھی جو ہے صورتحال یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہاں پورے ویسٹ کے اندر اس کو یعنی ایکسیپٹیبل ہے بلکہ سراہا جاتا ہے. اور اگر آج آپ کہتے ہیں کہ جی میں LGBTQ کی رائٹس کو سپورٹ نہیں کرتا, تو آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہوموفوبک ہیں اور ٹرانسفوبک ہیں, اور پتہ نہیں آپ کو لیبل لگایا جائے گا کہ آپ پتہ نہیں کیا چیزیں, اور آپ کوئی ایسی مخلوق ہیں جو دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے. تو ان کا پورا معاشرہ جو ہے, اور ابھی کوئی مطلب میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, ابھی تو انہوں نے بریک لگائی ہوئی ہے ہم جنس پرستی کے اوپر نا, لیکن یعنی اسی کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں ان کا آپس میں تعلق کیوں نہیں ہو سکتا اس قسم کا. اور اگر آپ دیکھیں تو اگر یعنی ہوموسیکشوالٹی کی ہم لوگ بات کریں تو وہ تو واقعی میں نیچر میں جو ہے نا وہ شاذ و نادر پایا جاتا ہے, لیکن جو خونی رشتوں کے بیچ میں تعلقات ہیں وہ تو یعنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی تقریباً آپ دیکھیں جو بھی سے اگر ہم فیصلہ کروانا چاہیں نا کہ مذہب کو درمیان سے ہٹا دیں تو پھر تو فرق ہی ختم ہو جائے گا, بہن بھائی کے رشتوں کا فرق ختم ہو جائے گا, وہ تقدس ختم ہو جائے گا. تو آپ عقل سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ غلط ہے؟ عقل سے نہیں کر سکتے. جی اچھا, یہ جو فیمنزم ہے آج کل پاکستان میں اس کا بڑا رجحان بڑھ رہا ہے. آپ نے جیسے ابھی خود کہا میرا جسم میری مرضی, اس کی کیا حقیقت ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ اس بارے میں ینگ جنریشن کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ عورت کی آزادی کے نام پہ یوں یعنی ہم نے جیسے علماء سے سنا ہے کہ عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے کے لیے. مردوں کے مزے ہیں اصل میں, تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ مجھے صاحب ویسے تو ان شارٹ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, اور جس حد تک اسلام کرتا ہے میں خدا کی قسم کھائے کہہ سکتا ہوں کوئی دنیا کا اور نہ مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ ہے جو عورتوں کو وہ حقوق دیتا ہے جو واقعی میں عورتوں کے فائدے کے ہیں. میں صرف اپنی بہنوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی قرآن و سنت کا مطالعہ کریں, آپ اس کو پڑھیں اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام چیزیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں اور آپ کو چاہیے اور آپ کی بہتری کے لیے ہیں وہ ساری آپ کا دین دیتا ہے. میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. یعنی عورت جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو تعلیم کا حق ہے, وہ ایک شہری ہے, ماں ہونے کے ناطے اس کا درجہ جو ہے وہ 3 گنا بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیویوں کے معاملے میں جو یعنی رہنمائی فرمائی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا, اور ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بیٹی ہونے کے اوپر 3 بیٹیوں کے ہونے کے اوپر بشارت مل رہی ہے کہ آپ نبی کے ساتھ ایسے ہوں گے قیامت والے دن. اور ان صحابی کا اللہ تعالیٰ بھرا کرے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیوں, آپ نے کہا 2 والا بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو بیٹیوں کی جتنی عزت ہے اور بیویوں کی اور ماؤں کی اور بہنوں کی, ہمارے لیے تو ہمارے تو سر کا تاج ہیں, وہ ہمارے لیے تو بہت باعث عزت ہیں.
اور اسی طرح سے دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک بچی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے تو سارا جو خرچہ پانی ہے اس کا وہ اس کا باپ اٹھائے گا, یعنی سارا نان نفقہ جو ہے اس کے باپ کے اوپر ہے. اور بالکل اسی طرح سے جب وہ شادی ہو جائے گی اس کی, تو اب یہ سارا خرچہ جو ہے یہ اس کا شوہر اٹھائے گا. یعنی بیوی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آرام سے سکون سے بیٹھے, کوئی اطمینان سے بیٹھے, اس کا سارا خرچہ پانی جو ہے اس کے گھر کے مردوں کے اوپر ہے, وہ اس کا خیال رکھیں, اس کو پروٹیکٹ کریں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں, راجہ صاحب آپ کی یہ باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ میں 3 گھروں کے خرچے اٹھا رہا ہوں, بار بار کہہ رہے ہیں سارا خرچہ شوہر اٹھائے گا, سارا خرچہ. مجھے غصہ آ رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے علم میں, آپ کے عمل میں, آپ کے رزق میں برکت تھوڑا عطا سا تو فرمائے. کچھ کمپرومائز کریں کہ بھائی تھوڑا سا سسرال بھی اٹھا لے نا. سارا خرچہ, آپ بار بار اس لفظ پہ بہت زور دے رہے ہیں, سارا خرچہ, تو میرے دل پہ جا کے ٹھا ٹھا کر کے لگ رہا ہے یہ. میں بس اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا خیال ہمارا دین رکھتا ہے نا خواتین کا, اور کوئی بھی نہیں رکھتا. فیمنسٹ موومنٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ انہوں نے, اور یہ سٹارٹ بھی مردوں نے کیا تھا. اس کی ایک کتاب ہے بڑی اچھی, مشیل نیومن ایک آتھر ہیں جن کی کتاب ہے وائٹ ویمنز رائٹس, اور وہ اس میں باقاعدہ طور پہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ فیمنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہی مردوں نے کی ہے عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کی جب فرسٹ ویو کی بات کرتے ہیں, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, تو کس طرح اس کے اندر یعنی وہ جو ہے نا وہ چینجز لاتے گئے, اور مزید اب تو اس کا بہت ہی یعنی معاملہ خراب ہو چکا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو ایکسپلائٹیشن کی ہے. عورتوں کو یہ کہا کہ تم اپنے گھروں سے باہر نکلو, تمہاری کامیابی جو ہے نا وہ گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہے, اور تم بیسکلی مرد بننے کی کوشش کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بالکل مختلف بنایا ہے. تو اور اس میں ہمارے جینڈر رولز ہیں, یعنی مردوں کو کام بتائیں مردوں والے, عورتوں کو کام بتائیں عورتوں والے. اب یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے یہ بیسکلی اس بیسک بایولوجیکل ڈفرینسز کو بھی ایکنالج کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو کام مرد کرے گا وہ عورت کرے گی, اور جو کام عورت کرے گی وہ کام مرد کرے گا. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں جو ایک رشتہ تعلق ماں کا بچے سے ہو سکتا ہے وہ باپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ماں جو ہے جس نے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, جس نے اس کو دودھ پلایا, وہ باپ کیسے کمپیٹ کرے گا اس کے ساتھ, کیسے کمپٹیشن کر سکتا ہے؟ یعنی جس کا اتنا انٹیمیٹ ایک ریلیشن شپ ہے بچے کے ساتھ. تو ہمارا دین جو جس لیول پہ رہنمائی کر رہا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس کو پڑھنا شروع کریں گے ان کو اس کی حقیقت جو ان پہ واضح ہو جائے گی. صرف آخر میں میں آپ کو ایک ریسرچ کوٹ کر دوں. دنیا کی اس ٹاپک کے اوپر, فیمنزم کے ٹاپک کے اوپر جو سب سے بڑی ریسرچ ہوئی ہے وہ 35 سال کی ریسرچ ہے. 1970 سے سٹارٹ ہوئی تھی, 2005 میں ختم ہوئی تھی. آپ کو اس وقت ییل یونیورسٹی جو امریکہ کی بڑی ٹاپ یونیورسٹی ہے, ییل کی اور یو سی برکلی بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کی, ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو یہ ریسرچ پرنٹڈ مل جائے گی. سب سے بڑی اسٹڈی ہے اور اس کا نام ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس. اور وہ یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب سے یہ فیمنسٹ موومنٹ شروع ہوئی ہے, جب سے یہ ویمنز لبریشن کی موومنٹ امریکہ اور یورپ میں شروع ہوئی ہے, تب سے لے کے اب تک اتنی بڑی 35 سال کی اسٹڈی ہے, وہ کہتے ہیں عورتوں کی خوشی میں کمی ہوئی ہے, زیادتی نہیں ہوئی. حالانکہ عورتوں کو آپ نے کام پہ بھی بھیج دیا, آپ کو انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ لگا دیا, جو وہ چاہتی تھی ان کو دینا بھی شروع کر دیا امریکہ میں, یورپ میں, لیکن عورتوں کی جو خوشی ہے اس میں کمی ہوئی ہے. تو آخر کیوں؟ اور وہ پھر اس کے اندر خود ہی انالیسس کرتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ تعلقات چاہتی ہے. وہ یعنی آفس اگر جاتی ہے تو آفس میں اگر اس کی چھٹی کرا دی تو ہفتے 10 دن بعد کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا, لیکن گھر میں اس کے بچے ہیں, اس کی فیملی ہے, اس کے لوگ ہیں اس کا خیال کرنے والے, اور اس کو صدیوں تک یاد کیا جائے گا اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی. تو یہ جو اصل میں عورتوں کی جو خوشی کی جو ریکوائرمنٹ تھی, وہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں, اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیمنسٹ موومنٹ تھی اس نے پوری نہیں کی, اس کا سلوشن کہیں اور ہوگا. الحمدللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ 1400 سال سے اسلام ہمارا دین بتا رہا ہے کہ عورتوں کی جو خوشی کا مرکز ہے وہ بیسکلی ہمارے دین کو سمجھنا اور پڑھنا ہی ہے, اور اس سے سمجھنا کہ ہمارا معاشرے میں رول کیا ہے. ہم تو اپنی والدہ کو, دادی نانیوں کو یاد کرتے ہیں, اور ہماری جو بہنیں ہیں, گھر والے ہیں, ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو اپنے معاشرے میں الحمدللہ وہ مردوں سے زیادہ ہمیں عیش و عشرت میں اور سکون میں نظر آتی ہیں. باہر ماحول ایسا بنایا گیا جیسے پتہ نہیں یہ دیندار گھرانوں میں عورتوں کو قید کیا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے ان کی لائف میں سمجھتا ہوں ہمارے مردوں سے زیادہ اچھی ہے ہمارے معاشرے میں, اور زیادہ خوش ہیں وہ. اچھا گرل فرینڈ, ایک دو سوال بس میں آپ سے پوچھ کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا, آپ کا بہت ہم نے وقت لیا. ہماری یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر اتنا بڑھ گیا ہے, آپ زیادہ جانتے ہیں, اب تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. میں تو اب نصیحت لوگوں کو کرتا ہوں کہ یار نکاح کر لو اس سے, ٹھیک ہے نا, ویسے بھی تو آپ کا ریلیشن ہے تو شادی کر کے رکھو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ مدد کرے گا. آپ کیا کہتے ہیں, کیسے اس عذاب سے جان چھڑائیں, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, ان کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کا تجربہ اس میں بہت زیادہ ہے, تو اس بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟
مفتی صاحب یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یونیورسٹیوں کا اگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے. آپ نے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چنگاریاں نہ ہوں, اور یعنی یہ تو ایک بہت ہی بے وقوفانہ بات ہوگی کہ اگر آپ کی یہ امید ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں, ان میں اتنی تمیز خود ہی پیدا ہو جائے کہ وہ اپوزٹ جینڈر سے اٹریکٹ نہ ہوں, تو یہ ایک مسئلہ تو ہے. بہرحال اب اس کو ڈیل کرنا ہے. تو میں اسٹوڈنٹس کو نا اکثر یہ بات ریلائز کرواتا ہوں کہ دیکھو آپ چلو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہو, اگر آپ اپنی پڑھائی کی فکر کر لو نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی اس قسم کے حرام رشتوں میں پڑ جاتے ہیں, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے چکروں میں, تو عام طور پہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ انجام ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, ہمارے پاس ہی آتے ہیں کیسز کہ جی لوگ آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا, وہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہو گیا. تو اکثر اوقات وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی 4 سال یونیورسٹی میں رہے اور آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں, اماں ابا کو ابھی تک بتایا نہیں ہوا, اور 4 سال کے بعد جب آپ نے اماں ابا تک بات پہنچائی تو ابا جان نے کہہ دیا کہ جی دیکھو وہ بیٹا وہ جٹ ہیں آپ بٹ ہیں, شادی نہیں ہو سکتی, یا وہ گجر ہیں آپ ارائی ہیں, شادی نہیں ہو سکتی, یا ہم لوگ راجے ہیں آپ خواجے ہیں, شادی نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی بہانہ بن گیا. اور اب آپ 4 سال کے بعد جب آپ اس کو یہ کہو گے, جس بندے کے پیچھے آپ نے 4 سال اپنی پڑھائی کے اوپر سے توجہ اٹھا دی, کریئر کو لات مار دی, اپنی صحت کا نقصان کر دیا, سب کچھ کر دیا آپ نے, اور اب آپ ایموشنلی اتنا زیادہ آپ کو ایموشنلی اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طلاق ہو گئی ہے, کیونکہ 4 سال کے بعد اب آپ کہیں کے نہیں رہے. اور چلو کسی کی اگر طلاق ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں چلو بیٹا اب آپ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم آپ کا خیال کرتے ہیں. یہ جو بچہ گھر جائے گا کہ ابا میرا دل توڑ دیا اس نے, ابا جان نے کمر توڑ دینی ہے جوتے مار مار کے, تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے نقصانات دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو نو پرابلم, آپ باقاعدہ طور پر شریفانہ انداز میں رشتے کا پیغام جو ہے نا بھجوا دیں. اگر وہ مان جاتے ہیں الحمدللہ, نہیں مانتے ثم الحمدللہ, اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور فیصلہ کیا ہوگا. لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز میں نہ پڑو, کیونکہ ایسے واقعات اتنے زیادہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ جہاں پہ لوگ ایک حرام رشتے میں بھی پڑ گئے, اس کے بعد اللہ معاف کرے بہت حالات خراب ہوئے, اور یعنی جہاں پہ مرنے مارنے کی باتیں آ گئی, لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے آ کے اگلے کی ٹانگیں توڑ ڈالی, کچھ مطلب بہت سارے اس کے امپیکٹس ہیں. تو جب آپ یعنی تھرو پراپر چینل کوئی کام نہیں کرو گے, جو اللہ تعالیٰ کا بتایا وہ طریقہ اس کے مطابق نہیں کرو گے, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد پرابلمز آئیں گے. تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کہیں پہ انٹرسٹ ہے بھی, جس طرح آپ نے بھی کہا, آپ نکاح کریں, آپ شادی کریں صحیح طریقے سے, آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ وہ کام کریں, آپ حرام راستے کی طرف بالکل مت جائیں. میں راجہ صاحب ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں جانا ہوا میرا, رات 2:30-3 بجے. تو میں نے دیکھا سوسائڈ کے, خودکشی کے کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے ہاسپٹل میں. انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت آتے ہیں کیس. اس میں 99% ینگ لڑکیاں تھیں. انہوں نے بتایا کہ جتنے کیسز آتے ہیں 99% وہ ینگ لڑکیاں ہیں جن کو یونیورسٹیوں میں کالجز میں لڑکے جھانسے دے کے ان سے دوستی کرتے ہیں, ان سے فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں, اور پھر لڑکے کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آتی ہے, لڑکے کا اس سے دل بھر جاتا ہے, وہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے, شادی سے انکار کر دیتا ہے, اور پھر یہ زہر پیتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے 16 سال کی ایک لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے. 16 سال کی لڑکی. تو ہمارے ہاں 16 سال 15 سال میں شادی کی بات کرو تو آگ لگ جاتی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنی کم عمر لڑکیاں کس طرح ڈپریشن میں جا رہی ہیں, کیونکہ آپ نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں نا. تو یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے نا, اس میں بھی مردوں کے مزے ہیں, لڑکیوں کے مزے نہیں ہیں. لڑکیوں کے ساتھ مرد کا دل بھرتا ہے, وہ کسی اور طرف جاتا ہے, لڑکی کو اگنور کر دیتا ہے. اچھا, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے, یہ پورن موویز بھی بہت زیادہ آج کل لڑکوں میں رجحان بڑھ رہا ہے. بہت سے لڑکے ہم سے کہتے ہیں ہم یہ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوٹتی نہیں ہے ہم سے. آپ کیسے کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ان موویز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی ایمان کی رمق ہوتی ہے تو انسان گناہ کو بالل گناہ سمجھ کے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم چیز ہم پر مسلط ہو چکی ہے, سوار ہو چکی ہے. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں, کیسے وہ اس بے حیائی کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب, پہلے میں صرف چھوٹا سا چیز کا اضافہ کرتا چلو. جو پہلے آپ نے بات کی, میں جب انگلینڈ میں تھا نا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں 12 سال کی 13 سال کی, وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں. اور میں ایک دفعہ ایک شاپنگ مال میں جا رہا تھا, تو ایک چھوٹی سی بچی ہوگی, مشکل سے 13 سال کی ہوگی, اور وہ نا ایسے وہ جو بیبی کیریج ہوتی ہے نا, وہ ایک بگی کو ایسے دھکا لگا رہی ہے, اور اس میں چھوٹا سا بچہ ہے. تو ویسے میں وہاں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ سلام دعائی. میں نے کہا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے؟ تو کہتے نہیں, یہ میری بیٹی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, 13 سال کی بچی اپنی بیٹی لے کے گھوم رہی ہے. اچھا, وہاں پہ نا وہاں پہ وہ کلاس رومز میں نا سیکس ایجوکیشن کے نام سے نا کچھ پڑھاتے ہیں, لیکن یقین جانیے مفتی صاحب, وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ آپ یہ کام نہ کریں. وہ کہتے ہیں ضرور کرو, لیکن بس
حاملہ نہ ہو جانا، تو آپ کانٹرسیپشن استعمال کریں، آپ فیملی پلاننگ کریں. آپ بس تو ان کے ہاں یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ 16 سال کی عمر میں شادی کے اوپر لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. وہاں پہ 13 سال کی بچیاں حاملہ ہو رہی ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، ضرور کریں، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، آپ کا جسم آپ کی مرضی، جو مرضی کرو، لیکن بس پریگننٹ نہیں ہونا، تم نے حاملہ نہیں ہونا، کیونکہ پھر تمہاری ایجوکیشن کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. تو ان کے ہاں پرابلمس بالکل مختلف نوعیت کے ہیں. بہرحال جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب تو خیر بہت زیادہ ہے اور یعنی بہت بڑا ہے، لیکن بہرحال میں اس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اس کا بنیادی طور پہ جو ہم لوگ، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو ویسٹ میں کی جا رہی ہے. ویسٹ میں ان کو ڈفرینٹ کہتے ہیں، چلو آلٹرنیٹیو کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر نا جو شخص یہ جانتا ہو نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانا اس کے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے. مشکل پھر بھی ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے. تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا جنت کا کوئی بہت لمبا چوڑا فارمولا نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا، اور جس نے اپنے نفس پر قابو کیا. دل تو بہت چاہ رہا ہے یہ کام کروں، دل تو بہت چاہ رہا ہے، لیکن کیا کروں، اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں نے اگر رشتہ کرنا ہوگا میں حلال طریقے سے نکاح کروں گا، اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا. یعنی انسان اپنے رب کے رشتے کو ویلیو کرے. وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آج آپ کے پاس ہے، جس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ایک ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ایک درخت سے پتا نہیں گر سکتا. وہ رب جو آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے جو آپ کے پاس ہے، کہ آپ اپنے رب کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانیاں کر کے جو آنکھیں اور ہاتھ اور کان اور ناک اور منہ آپ کو عطا فرمائے، انہی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہمارے یوتھ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرو. محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے، آپ نے صرف نعرہ لگا دیا جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں جی بہت بڑا عاشق رسول ہوں. صرف نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا. وہ انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کے اعمال بتاتے ہیں. اور میرے اپنے ٹیچر جن سے میں نے تفسیر پڑھی تھی مجھے کہتے تھے بیٹا جس دن تو کلمے پہ تیرا ایمان ہو گیا نا، جس دن تو نے مان لیا نا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور روز قیامت آنا ہے، جس دن تو نے مان لیا، جس دن تو اللہ پر ایمان لیا، جس دن تو روز قیامت پر ایمان لیا، اس دن سے میرے بیٹے تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو روز قیامت پر ایمان لاتا ہے. ورنہ بیٹا باتیں کرنا سب کو آتا ہے، باتیں سارے کر لیتے ہیں، لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں عملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، نیک صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ آپ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. اور ہم لوگ ویسے بھی یہ بات کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کے سارے دوست بھی اگر اسی طرح کے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو پھر آپ کا کام خراب ہی ہوگا. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں، مسجد میں ٹائم لگائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، چاہے اچھے لوگ کچھ بھی کریں. یعنی اچھے لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، اچھے لوگ اگر چائے پینے گئے آپ چائے پینے چلے جائیں، اچھے لوگ اگر مسجد جا رہے ہیں آپ مسجد چلے جائیں، بس اچھی صحبت اختیار کریں. تو اس سے آپ کو نا بہت فائدہ ہوگا. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا سولوشن دیا، باقی اوور آل تو اس کی بہت ساری چیزیں، لیکن چلیں وہ کہتے ہیں نا کچھ تو چلے فائدہ ہو جائے. کرتے ہوں گے نا جو اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں، ہم آپ کا ان کا نمبر ابھی انشاءاللہ دے دیں گے. تو جو نوجوان اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں وہ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے ورک شاپ بھی مختلف علاقوں پہ ارینج کروائے جا سکتے ہیں، ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. یونیورسٹیوں میں آپ ان کو لے جائیں لیکچر کے لیے، وہ بھی آپ راجہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف تقریریں، خالی پیلی کی تقریریں نہیں ہیں، ان کے پاس ایک پورا پراپر کام ہے، کاؤنسلنگ ہے، تو پورا پراپر ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ پورا ایک ادارہ چلا رہے ہیں. تو رابطہ میں زیادہ اس بارے میں معلومات اس لیے نہیں ان سے لے رہا کہ چونکہ ہم ان کا نمبر خود شیئر کر دیں گے تو آپ پھر ڈائریکٹ خود ان سے رابطہ کر سکیں. اچھا، آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ فٹنس پہ بھی ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں اور جم بھی جاتے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے نا. تو رمضان میں فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کھائیں افطاری میں، کیا کھائیں سحری میں؟ پڑے رہیں سارا دن، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی افطاری سے پہلے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اس سے اسٹیمنا بہت بڑھتا ہے. اس دن 4-5 دن پہلے میں نے جناب عصر کی نماز کے بعد جاگنگ کی، تو 15-20 منٹ میں نے جاگنگ کی تو میری تو حالت خراب ہو گئی. تو اس کے بعد 1 ہفتہ ہو گیا میں ابھی تک واکنگ کے قابل بھی شاید نہیں ہوں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟
تو ذرا کچھ خوراک کے حوالے سے بھی بتا دیں, رمضان میں مرد بھی خواتین بھی کس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں؟ شارٹیسٹ ٹائم میں آسان آپ کو حل بتا سکتا ہوں, وہ یہ کہ جس طرح ہم لوگ نیکی اور برائی میں فرق کرتے ہیں نا, اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو نیکی والے ہوتے ہیں اور برائی والے چھوڑ دیتے ہیں, بالکل اسی طرح سے کھانوں میں بھی کچھ کھانے آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے آپ کے لیے برے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا انسان کے اندر نا سیلف کنٹرول آنا چاہیے کہ کچھ خوراکیں جو میرے لیے اچھی نہیں ہیں, جس طرح بہت سارے بیکری کے کھانے ہو گئے یا مرغن غذائیں ہو گئیں, گھی میں تلی ہوئی چیزیں اور جو آرٹیفیشل قسم کی چیزیں آ گئی ہیں, ان سے زیادہ پرہیز کریں. یہ جو سافٹ ڈرنکوں کے ساتھ آپ مطلب روزے افطار کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے اس ڈائٹ پہ جائیں جو زیادہ ہماری دیسی ہے, جس کو زیادہ آرگینک ڈائٹ کہتے ہیں, جس میں سبزیاں بھی ہیں, پھل بھی ہیں, گوشت بھی ہے, مختلف چیزیں, ایک بیلنس ڈائٹ ہے. تو وہ کریں اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اتنا کھائیں جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے. اوور ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے نا, چاہے اچھا کھانا بھی ہے, یعنی اگر سیب اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے, تو اب آپ 2 درجن سیب تو نہیں کھا جائیں گے نا ایک ہی سیٹنگ میں, وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا. تو کسی چیز میں زیادتی کریں گے تو وہ پھر مسئلہ خراب ہوگا. تو ایک تو خوراک اچھی لیں, کوالٹی اچھی ہو اس چیز کی, چاہے تھوڑی لیں, اور اس کا جو پورشن ہے وہ بھی کنٹرول رکھیں. تو ہمارا مسئلہ یہ, ہم گندی خوراک کھا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہماری وہ حالت ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ کھانے کو جو چوائسیز ہے نا, جب آپ بازار جاتے ہیں تو دیکھیں کہ میں یہ چیز لوں یا وہ لوں, میرے لیے زیادہ بہتر کیا ہے, اور پھر اس کا جب آپ کھانے کی باری آ گئی تو پھر حساب کے ساتھ کھائیں, پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک رمضان میں ایکسرسائز کی بات ہے, تو اس میں 3 اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز والے بن سکتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ افطاری سے پہلے, دوسرا ہے میں سمجھوں گا کہ افطاری کے کافی بعد, یعنی نماز تراویح کے بعد آپ کہہ لیں اگر آپ کر لیں, یا پھر سحری سے بالکل پہلے. تو افطاری سے پہلے اگر آپ کریں گے اس میں خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کلیپس نہ کر جائیں, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس وقت بالکل آپ سمجھیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہے, پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور یعنی جسم میں انرجی بھی جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ چلے 20 منٹ کرتے ہیں بالکل افطار سے پہلے, اور ایکسرسائز کرنے کے فوراً بعد آپ کچھ کھا لیتے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس میں تھوڑے سا جو ہے نا خطرے کا اندیشہ ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو ذرا زیادہ جم لگانا چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ویٹ لگاتے لگاتے بیچارہ وہاں پہ کہیں بیہوش ہی نہ ہو جائے. تو اپنی جان, آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے, تو خیال رکھیں اس کا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو نماز تراویح کے بعد اگر آپ کے اندر تھوڑا سا ایک جوش اور ولولے کی کیفیت طاری ہو گئی ہے, تو وہ اچھا ایک ٹائم ہے جہاں پہ آپ آرام سے جم بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے دوران پانی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں, کچھ اس کے بعد کھانا چاہیں وہ بھی کر لیں. یا پھر آپ اگر رات کے تیسرے حصے میں اگر بیچ میں اگر آپ سو بھی گئے تھے تو اٹھتے ہیں تو سحری سے کچھ عرصہ پہلے اٹھ جائیں, تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں, سحری کر کے پھر آپ آرام سے ریلیکس ہو جائیں, تاکہ آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پانی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے اپنے آپ کو یعنی کریں. لیکن میں کہوں گا کہ ضرور چاہے تھوڑی کریں, یہ نہ دیکھیں کہ جی میں نے 1 گھنٹہ کرنی ہے. روز اگر آپ 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ پھر بھی بہت اچھا ہے. چاہے اس میں آپ واک کر لیں, آپ ایکسرسائز کر لیں, کوئی گیمز کھیل لیں, کچھ کر لیں, یعنی کچھ بھی کرنا, کوئی بھی حرکت کرنا آپ کے جسم کے لیے وہ صوفے پہ بیٹھنے سے تو بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہے. مطلب یہ کہ یہ جو دیگ کی بریانی ہے, ڈھکن جس کا ہٹتا ہے, ایک الگ سے سر پیدا ہوتا ہے, یہ چھوڑ دیں. یہ بریانی کھا لیں لیکن تھوڑی کھائیں, زیادہ نہ کھائیں. جو خاص طور پہ جو ہے نا جو بہت زیادہ اس کے اور اندر پراٹھے جو ہے صبح, پراٹھے ہم تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. ہاں وہ بھی, اس کا بھی میں کہوں گا کہ ویسے اس کے بہتر بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال لیکن چلیں اگر آپ اس کا پورشن کنٹرول کر لیں, اور خاص طور پہ اس طرح کے پراٹھے جو ہے نا اوائڈ کریں. جو مجھے پتا کہ جو ہے نا کراچی کے اندر وہ جو لچھے دار قسم کے پراٹھے ہوتے ہیں نا, جو مختلف لیئرز میں ہوتے ہیں, جو آپ کے وجود کے اندر اتر جاتے ہیں, وہ ان سے پرہیز کریں انشاءاللہ. کیسے پرہیز کریں, ہم سے نہیں چھوٹ رہے نا وہ اپنے نفس پر قابو کرنا ہمارا دین سکھاتا ہی نفس پہ قابو ہے. جس نے پراٹھوں پہ قابو کر لیا سمجھے وہ کوئی گناہ چھوڑ سکتا ہے. پراٹھے نہ کھائیں اس کا. چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ بہت بہت جزائے خیر دے آپ کو. اور ڈسکرپشن میں ہم آپ کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں. لوگ آپ سے, ہمیں امید ہے ہماری ینگ جنریشن آپ سے رابطہ کرے گی. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خاص طور پہ جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے ان کو بلائیں. یونیورسٹیوں میں ایسے لوگوں کی مارکیٹ میں بہت ضرورت ہے, اور مارکیٹ میں اس طرح کے مولوی بھی شارٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جیسے ہیں بہت, لیکن جنہوں نے باہر بہت زیادہ سفر گزارا ہو اور اس ماحول کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں, اس طرح کے شارٹ ہیں. میرے جیسے تو ہیں بہت, مل جائیں گے آپ کو. اور شارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم ہے, یہ نہیں ہے کہ کل عدم ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی مولوی صاحب فون کریں, آپ نے مجھے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوں, تو میں بھی پڑھا لکھا ہوں. یعنی پڑھا لکھا سے میرے بات, عالم تو سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, میری مراد ہے کہ دنیاوی نالج بھی رکھتے ہوں, تو وہ زیادہ اچھی طرح سے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ
اس معاشرے کی برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور شیطان کہاں کہاں سے وار کر رہا ہے وہ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہت شکریہ راجہ صاحب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی کوششوں کو, آپ کی محنت کو قبول فرمائے. دوبارہ پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے اور بھی مزید کچھ آپ سے سیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.